بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 131 سے لے کر 134 تک ہے، صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہم نے حکم دیا پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ تعالی بے نیاز بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ کافی کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اگر چاہے تو تم کو دور کر دے اے لوگوں اور لے آئے اور لوگوں کو، اور اللہ کو یہ قدرت ہے۔ اور جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا کا تو اللہ کے یہاں ثواب دنیا کا اور آخرت کا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا کوئی کلام بے معنی اور لغو اور فالتو نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اس سے اللہ تعالی اپنی کشائش اور وسعت بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا کچھ ہے، کتنا ہے۔ جو کچھ آسمان و زمین کا ہے یہ سب اللہ کی پراپرٹی ہے۔ دوسری مرتبہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، اس سے بے نیازی بے پرواہی بتانا مقصود ہے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اگر اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ کا بھلا ہوگا، نہ لاؤ تو اللہ کا برا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اتنا بے نیاز ہے کہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، تو بے نیازی بتلانا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، اس سے رحمت اور کارسازی کا اظہار ہے کہ اگر تم تقوی اور اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ آسمان و زمین کی نعمتیں تمہارے حوالے کر دے گا۔ تو 3 مرتبہ یہ لائے ہیں، اور تینوں مرتبہ کا مقصد مراد الگ ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو، یہ بھی بتلایا نا، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو اے لوگوں لے جائے اور نئی مخلوق کو لائے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ جب ہم کو لا سکتا ہے، ہم نہیں تھے اور لائے گئے، تو اللہ تعالی ہم کو لے جا کر نئی مخلوق بھی لا سکتا ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھا لے اور دوسرے لوگ فرما برداری کرنے والے پیدا کر دے۔ اس سے بھی اللہ تعالی کی بے نیازی اور بے پرواہی خوب ظاہر ہو گئی، اور نافرمانوں کو پوری تہدید یعنی ڈرانا یہ ثابت ہو گیا۔ اگلی آیت ہے 135 سورہ نساء کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف، اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا یا تمہارے رشتہ داروں کا۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، تو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف کرنے میں، اور اگر تم زبان کو ملو گے یا بچاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں امن و امان آئے گا تو انصاف سے، اور انصاف آئے گا ہر ایک کے انصاف کرنے سے، صرف حکومت کے انصاف کرنے سے نہیں آئے گا۔ لوگ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، یہ کرو وہ کرو، اور خود جو اپنی حدود سلطنت ہوتی ہے اس میں انصاف سے کام نہیں لیتے، وہاں پارسلٹی سے کام لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ طرفداری کرتے۔ اس لیے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قائم رہو انصاف پر، گواہی دو اللہ کی طرف سے، چاہے وہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف پڑے، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ یہ نہ دیکھو یہ غریب ہے مالدار ہے وہ اللہ نمٹ لے گا، تم خواہشات کا اتباع مت کرو، اور تم اپنے مطلب نکالنے کے لیے اپنی زبانوں کو ملو مت، اپنے مطلب کی آیت بنانے کے لیے اپنی زبانوں کو ملو مت، اور اس سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش مت کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے، سچی گواہی دینے کی تاکید کی گئی ہے اس میں، اور جو چیزیں انصاف کے قائم کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بتلایا۔ ایک تو خود کی ذات، آدمی اپنا بھلا سوچتا ہے، دوسروں کا حق مار دیتا ہے۔ ماں باپ، اپنے ماں باپ کی طرف سے بولنا ہے اپنے کو، غلط ہے تب بھی بولنا ہے۔ رشتہ دار، ان کو نہایت بلیغ انداز میں اللہ نے رکاوٹوں کو دور کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا دنیا میں، تاکہ وہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ نظام قائم کرے۔ پھر دوسرے نبیوں کو بھی اللہ خلیفہ بنا کر بھیجتے رہے، بہت سی کتابیں نازل کی، بہت سے صحیفے، چھوٹے چھوٹے بکلیٹ نازل کیے اللہ نے، تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو، اور انصاف سے پھر امن و امان قائم ہو، اور ہر انسان کو مکلف بنایا۔ ہر انسان، کہ ہر ایک جیسے قطرہ قطرہ دریا بن جائے، ایسے ہی ہر ایک اگر اپنے طور پر انصاف قائم کرے گا تو دنیا انصاف سے بھرے گی، ورنہ تو انصاف قائم نہیں ہوگا۔ صرف واعظ و نصیحت کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے خود عمل بھی کرنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ نے ایک آیت نازل کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے بھیجے اپنے رسول، نشانیاں دے کر اتاری ان کے ساتھ میں کتاب اور ترازو اتارا تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر، اور ہم نے اتارا اس کے ساتھ میں لوہا۔ انزلنا الحدید، سورہ حدید میں ہے یہ آیت، ہم نے لوہا اتارا۔ اب وہ جو لوہا اتارا اس میں بڑا رعب ہے، اور اس سے لوگوں کے کام بھی چلتے ہیں۔ یہ آیت میں اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ انصاف صرف بیانوں سے قائم نہیں ہوگا، کچھ طبیعتیں ماننے والی ہوگی، کچھ طبیعتیں سرکش ہوگی۔ جو سرکش ہے ان کے لیے لوہے کی سلاخیں بھی بنانی پڑے گی، ان کے لیے جیل کا سسٹم بنانا پڑے گا، تب وہ جا کر جو ہے قابو میں آئیں گے، یہ بتلایا گیا ہے۔ تو ہر انسان کا کام ہے یہ کہ انصاف کو قائم کرے، صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ آج بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، اور وہ اپنے حد میں رہ کر انصاف قائم نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، انصاف کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ غلط ہے۔
اور اسی وجہ سے دنیا کا نظام بگڑ رہا ہے. دنیا کی پڑھائی بڑھ رہی ہے, دنیا کی عدالتیں بڑھ رہی ہیں, وکیل بھی بڑھ رہے ہیں, جج بھی بڑھ رہے ہیں, اور بد امنی دنیا میں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. 100 سال کا موازنہ کر لے تو فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنے قانون ساز ادارے بنے, کتنی اسمبلیاں بنی, کتنے پڑھے لکھے لوگ آئے, کتنے قانون کو نافذ کرنے والے آئے, اور چند پولیس کے بجائے کتنے پولیس آ گئے, کتنے محکمے بڑھ گئے, اور اسی رفتار سے دنیا میں جرائم اور کرائم بڑھ گئے. کیوں کہ ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے تم انصاف قائم کرو, خود اپنی ذات کو بھول جاتا ہے, خود بے انصافی پر چلتا ہے. اس لیے قرآن نے ہر فرد کو انصاف قائم کرنے کے لیے کہا. کیوں انصاف قائم نہیں ہوتا؟ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے اور آخرت میں جواب دہی کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے. یہی دو چیزیں انصاف دنیا میں لا سکتی ہیں, امن و امان آ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آخرت ہونے والی ہے, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ کون ہے؟ الرحمن ہے, الرحیم ہے. مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اگر یہ استحضار رہے گا کہ بدلے کا ایک دن طے ہے جہاں سارے ججوں کا بھی ایک جج ہوگا, احکم الحاکمین اللہ ہوگا, اس کی جورو نہ جاتا ہے نہ وہ رشوت کھاتا ہے, تو یہاں انصاف نہیں ملا تو تقاضا ہے طبعی کہ ایک جگہ تو ایسی ہو جہاں انصاف ملے, اور وہ روز جزا ہے. دین یعنی بدلہ, بدلے کے دن کا وہ مالک ہے, وہ اللہ انصاف کرے گا. ہر جج کو یہ بات سوچنا چاہیے, ہر وکیل کو یہ بات سوچنا چاہیے, ہر انسان کو یہ بات سوچنا چاہیے. خوف خدا. تو دو چیزیں ہیں جو دنیا میں امن و امان لا سکتی ہے. اس کے بغیر خالی ایکٹنگ تو ہو سکتی ہے امن و امان کے لانے کی, اور اسمبلیاں قائم ہو سکتی ہے, قانون داں کمیٹیاں بن سکتی ہے, اور عدالتیں بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہاں خوف خدا اگر نہیں ہے, مر کر اللہ کو جواب دینا ہے, بدلے کا ایک دن ہے. ہم کو ایک ہماری جوانی, ہماری عمر, ہماری کمائی, ہماری گنوائی, کاہے میں لگایا مال, اپنی عمر کس میں ضائع کی, ایک ایک چیز کا جواب ہم کو دینا ہے, ورنہ بندے کے دونوں قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے, ہل نہیں سکیں گے. یہ دو چیزیں دنیا میں امن لا سکتی ہے, ورنہ امن دنیا میں نہیں آئے گا, خالی کوششیں ہوگی. خود قرآن میں ہے کہ اگر یہ امن و امان تم نے قائم کیا, انصاف آیا, تو دنیا جنت جیسی بن جائے گی. کیسی بن جائے گی؟ چنانچہ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ رحمان میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اور جو کوئی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ مجھے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے, جنتان, اس کو 2 جنت ملے گی. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ آخرت ہی میں ڈبل جنت ملے گی, لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اسے 2 جنت ملے گی. وہ چونکہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک چلے گا. جب ٹھیک ٹھاک چلے گا تو اللہ دنیا کی زندگی بھی اس کو جنت والی دے دیں گے, اور جنت کے مزے دنیا کی زندگی میں آئیں گے اس کو اللہ کے ڈر کی برکت سے. اور آخرت میں جو ملے گی وہ جنت الگ, یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت. اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر ہر ایک اللہ بنا ہوا ہے, وہ اپنے پاور کا مس یوز کر رہا ہے, اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو دبا رہا ہے, طاقتور کمزور کو مار رہا ہے, بڑی مچھلی چھوٹی کو نگل رہی ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, اور اندھا راج چل رہا ہے, لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. تو پھر امن کیسے آئے گا؟ پھر جنت نہیں جہنم بن جائے گی دنیا. اس لیے دنیا میں ہر ایک کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے, اور ایمان پیدا کرنے, زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ امن و امان قائم ہو. تو جیسے آپ کو بتایا, امن و امان میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے, اور وہ ہے امن و امان میں رکاوٹ اپنی رشتہ داریاں, اپنے تعلقات, اپنا مفاد, اپنا فائدہ, ان سب کو فرمایا ان کو چھوڑو, اور جب انصاف کی بات آئے تو اللہ کا ساتھ دو. حتیٰ کہ اگر دشمن بھی ہم سے انصاف مانگنے آئے اور حق اس کی طرف ہو تو دشمن کا ساتھ دو, انصاف کے قائم کر لو. اس سے پہلے آپ کو تفسیر میں واقعات بتا دیے.
کہ یہودی کہہ رہا تھا چلو محمد کے پاس، اور مسلمان کہہ رہا تھا چلو یہودی سردار کعب بن اشرف کے پاس، اس لیے کہ وہ یہودی جانتا تھا کہ یہ لوگ مسلمان جو ہے یہ انصاف قائم کرنے والے ہیں، تو ایک چھاپ تھی مسلمان کی تو وہ انصاف کی بات کریں گے۔ تو انصاف کو قائم کرنا ہے، اس میں دعوت دی گئی ہے۔ آگے آیت ہے 136 اور 37 سورہ نساء۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ اے ایمان والو یقین لاؤ، ایمان والوں کو اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، جو ایمان لائے ہیں انہی کو اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا ایمان یقین پیدا کرنا ایک مستقل محنت چاہتا ہے، صرف داخلہ اسلام میں داخلہ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اے ایمان والو یقین لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے۔ اور جو کوئی یقین نہ کرے اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، وہ بہک کر دور جا پڑا، بھٹک گیا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر بڑھتے رہے کفر میں، تو اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں اور نہ دکھلائے گا ان کو کوئی راستہ۔ شریعت میں ایمان کون سا معتبر ہے یہ بتلایا۔ ایک ہے زبان سے خالی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر کفار کے مختلف فرقوں کی برائی کی عقائد میں اور بعض اعمال میں بھی۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے مراد منافقین ہیں، یہ منافق لوگ تھے جو ناٹک کرتے تھے مسلمان بننے، اور بعضوں نے کہا ان سے مراد یہود ہے۔ کیوں؟ پہلے یہ یہود ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، پھر اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے گئے تو بچھڑے کی عبادت کی، کافر ہو گئے۔ پھر توبہ کر کے ان کے آنے کے بعد مومن ہو گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر بیٹھے، ان کو نبی نہیں مانا، پھر کافر ہو گئے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی رسالت کے بھی منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا بہت دور بہک کر جا پڑے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ان کو کوئی راستہ نہیں بتلائے گا۔ کیوں؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ناٹک کی وجہ سے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کتنا ہی زیادہ کوئی سخت کافر ہو، مرتد ہو، اگر سچی توبہ کر لے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو معافی کا قانون کھلا ہوا ہے، لیکن سچی توبہ چاہیے۔ انہی یہود میں سے عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ مسلمان بنے، ان کا اسلام قبول ہوا، ان کی تعریف قرآن میں آئی۔ اگلی آیت ہے سورہ نساء کی 38-39، 138 139 سے لے کر 141 تک۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو کہ ان کے لیے واسطے ہے عذاب دردناک. خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب. وہ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست، مسلمانوں کو چھوڑ کر، کیا وہ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری کی ساری. اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیتوں پر انکار کرتے ہوئے اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے کسی کو، تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہو وہ کسی دوسری بات میں، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے. اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ. وہ منافق جو تمہاری طاق میں ہیں، پھر اگر تم کو فتح ملے تو اللہ کے ارادے سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ، اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں گے کیا ہم نے گھیر نہ لیا تھا تم کو اور بچایا تھا تم کو مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ. اس میں منافقوں کی برائی بیان کی گئی ہے کہ منافق کون ہیں، کیسے ہیں اور ان کی سزا کیا ہے. پہلی آیت میں منافقین کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے. اس رنج دہ خبر کو لفظ بشارت خوشخبری کیوں کہا؟ عذاباً علیما، دردناک عذاب کو خوشخبری کیوں کہا؟ ہر انسان اپنے مستقبل کے لیے خوشخبری سننے کا منتظر رہتا ہے. ہر انسان کی فطرت ہے کہ آئندہ مجھے کیا ملے، خوشخبری ملے، وہ منتظر رہتا ہے. مگر منافقین کے لیے اس کے سوا کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ ان کو صرف دردناک عذاب ہوگا، اس لیے بشارت دے دو کہا. عزت اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے. قرآن ابھی آیت میں تھا ایبتغون عندہم العزہ، یہ لوگ کافروں کے ساتھ میں دوستی کرتے ہیں، منافقین مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ عزت چاہتے ہیں کس کے پاس؟ یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے. اس میں بتایا ہے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور گھل مل کر رہنے کی ممانعت کی گئی ہے. اس میں ایسا کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے. اس کے ساتھ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی اصل منشا کیا ہے وہ بھی بتایا. منشا یہ ہوتی ہے ہم کافروں سے ملیں گے، مشرکوں سے ملیں گے، اس سے ملیں گے، یہ حاکم سے ملیں گے، آج کی بادشاہ سے ملیں گے، آج کی حکومت والوں سے ملیں گے، کاڑیا کرتا سے ملیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا ہوگا وہ بیماری اللہ نے بتائی. ایبتغون عندہم العزہ، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. ایسا وہ مسلمان کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ عزت دار لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو اپنے کو بھی عزت ملے گی. تو اللہ نے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا ایبتغون عندہم العزہ، ان بے ایمانوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. فإن العزة للہ جمیعا، بے شک عزت تو سب کے سب اللہ کے پاس ہے. اور ایک آیت ہے دوسری وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن منافقین اس راز کو نہیں جانتے. تو یہ بتایا اس آیت میں کفار مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے، ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کے ظاہری عزت و قوت اور جتھے سے متاثر ہو کر یوں خیال کیا جاتا ہے ان سے دوستی رکھی جائے تو ہمیں بھی ان سے عزت ملے گی، قوت حاصل ہوگی. اس لیے اللہ نے اس لغو خیال کی حقیقت واضح کر دی کہ تم ان کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں.
جن کے پاس کیا نہیں ہے؟ خود عزت نہیں ہے. عزت جس کے معنی، عزت کے معنی کیا؟ عزت کے معنی ہے قوت و غلبہ. عزت کے معنی کیا ہے؟ قوت و غلبہ. وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور کسی کو مخلوق میں اگر حاصل ہے تو اللہ نے دی ہے. جب چاہے گا دے گا، جب چاہے گا لے لے گا. تو شاہوں کو گدھا کر دے، گدھا کو بادشاہ. گدھا بولے تو گدھا نہیں، گدھا ہوتا ہے وہ گدھا جو ڈھینچو ڈھینچو چلاتا ہے. ایک ہوتا ہے فارسی اور اردو میں گدھا، وہ دھا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے فقیر. گدھا کا مطلب کیا ہے؟ گدھا گری، فقیر. تو شاہوں کو گدھا کر دے، گدھا کو بادشاہ کر دے. اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں. تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں. اور جبھی جھکاؤ تو ایسے خدا کے آگے جسے کبھی بھی موت نہیں ہے، کہیں بھی مات نہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے اللہ ہار گیا. ہاں، آج تک نہیں ہارا ہے، ہرایا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ عزت قوت ان کا غیر مسلموں کے پاس تلاش کرتے ہیں. عزت قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. تو کس قدر بے عقلی ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لیے اصل عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو ناراض کیا جائے اور اس کے دشمنوں کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، کہ جس نے مخلوق سے عزت تلاش کی اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. ہم بھی تو ذلیل ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی یہ کوتاہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو عبیدہ بن جراح امیر المؤمنین تھے. بیت المقدس پہنچے تو وہاں کے پادریوں نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ کہ ہاں. تمہارے آج کے امیر کا نام کیا؟ عمر بن خطاب. ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا کرتے ہیں؟ تو بتایا انصاف کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے اپنی کتاب کھولی پرانی، وہ دیکھی سب. اس کے اندر ساری صفات جو انہوں نے بتائی تھی وہ لکھی ہوئی تھی. ذرا سر نیچے کر کے بیٹھو، پیچھے والوں کو دکھتا نہیں. بچوں نیچے آرام سے بیٹھو. تو انہوں نے دیکھا کہ اوہو، ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ محمد کے ماننے والے ایسے مسلمان پیدا ہوں گے، ان کا جو ایک امیر ہوگا وہ عمر بن خطاب نام کا ہوگا، اس کی یہ کوالٹی اور یہ صفات ہوگی. انہوں نے کہا وقت آ گیا، ہم تم سے لڑ نہیں سکتے. وہ جہاد میں تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ، اور خاص دوست تھے حضرت عمر کی بھی. تو کہنے لگے بلا لو تمہارے امیر کو، اور چابیاں ہم حوالے کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے بلایا، مشورہ ہوا کہ عمر جانا چاہیے. امیر المؤمنین چلے. اب ایک گھوڑا ہے خالی، گھوڑا یا اونٹ تھا مجھے پکا یاد نہیں آتا، اور سالم غلام ہے ساتھ میں. اب چلنا ہے تو انصاف، انسانیت. انہوں نے کہا سالم اتنی دیر تک کے ہمارا ٹائم رہے گا، تم اوپر بیٹھو گے، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، پھر میں بیٹھوں گا اوپر، تم نکیل پکڑ کے چلو گے. اس طرح سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے. بیت المقدس قریب آ گیا. بیچ میں کئی مرتبہ ضرورتیں پیش آئی ہوگی. ایک جگہ کپڑا دھونے کی نوبت آئی. 16 پیوند لگے ہوئے تھے کپڑے، 16 تھگلے، اور جا رہے ہیں فاتح بیت المقدس بننے. تو 16 تھگلے لگے ہوئے تھے. تو اس وقت کپڑے وغیرہ دھو لیے، اور دھونے کے بعد سوکھنے کا انتظار تھا. تو کسی نے اپنا اچھا سا جبہ جو فتوحات میں اور مال غنیمت میں ملتا تھا وہ دے دیا. انہوں نے وہ پہنا، اور پہننے کے بعد فوراً فرمایا جلدی سے میرے کپڑے لے کر آؤ. مجھے اسے پہننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی، تکبر محسوس ہو گیا. اب نزدیک آیا تو صحابہ نے کہا، ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے کہا کہ حضرت آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں، ذرا ٹیپ ٹاپ میں جائیے، کچھ اچھے کپڑے وپڑے ہو آپ کے، اٹریکٹیو ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ نخرے والے لوگ ہیں، ان پہ آپ کا پریشر بننا چاہیے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کنتم اقل الناس اذل الناس واذل الناس فکسرکم اللہ بالاسلام وان کنتم اذل الناس فاعزکم اللہ بالاسلام مہما تطلب العزت بغیر اللہ بذال یذلکم اللہ. تم ذلیل ترین قوم تھے، یاد رکھو اے مسلمانوں. مکہ میں بکریوں کے چرواہے، کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا. تم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے تمہیں اسلام سے عزت دی. اگر تم نے چیزوں میں عزت تلاش کی اللہ دوبارہ تم کو ذلیل کر دے گا.
کپڑوں سے مسلمان کبھی عزیز نہیں ہوا. کیسے نہیں ہوا؟ میں ایسے ہی جاؤں گا. اب جو گئے تو دو باتیں تھی، ایک تو کپڑوں کا ٹھگلے والا وہ جبہ تھا، اور دوسرے باری تھی اوپر بیٹھنے کی غلام کی، اور نکیل پکڑ کے چلنے کی حضرت عمر کی، اور دروازہ سامنے آ گیا. لوگوں نے کہا، اس نے بھی کہا آپ بیٹھ جائیں اوپر، میں نیچے اتروں. فرمایا نہیں، جو طے ہے وہی ہے. اس کو کہتے ہیں انصاف، اس سے امن آتا ہے. انہوں نے جو سارا منظر دیکھا، انہوں نے کہا یہی ہے، لو چابی. اس میں یہی لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں کہ وہ ایسے انصاف پسند ہوں گے، اور پھر ہم ایسوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم اس پر آ گئے. وہی کہہ رہے ہیں اللہ، اے ایمان والو یقین پیدا کر لو. تو مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنا، اللہ سے ہونے کا یقین بنانا، اللہ ہی کے پاس سے عزت لینا. یہ ترکی والوں کو ایک بیماری تھی پہلے سے، اور ابھی بھی میں جہاں گیا آسٹریلیا وغیرہ وہاں ترکی والے ملے تو ان کو یورپین کہلانا بہت اچھا لگتا ہے. آدھا حصہ یورپ میں ہے، آدھا حصہ دوسری جگہ. تو وہ اپنے کو یورپین کہلانے کے اور اس کے تہذیب کے بہت دل دادا ہے. تو لمبی چوڑی کہانیاں ہیں وہ کہ وہ استنبول کا جو آج میوزیم ہے وہ اصل میں کسی نے محل بنایا تھا. وہ محل بنانے کے لیے یورپ سے قرضہ لیا تھا. بس اس میں پوری حکومت ہماری جو خلافت پوری دنیا پہ راج کرتی تھی وہ گروی رہ گئی، سود سمیت وصول کیا. ہمارے ایک استاد تھے، وہ گئے تو ترکی میں میوزیم کو دیکھ کر لوگ شان سے دیکھتے ہیں، ان کو تاریخ یاد تھے. انہوں نے کہا اس ایک محل نے پورے عالم اسلام کو عیسائیوں کے ہاتھوں گروی بنا دیا. اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا ایک زمانے میں کہ یہ ہمیشہ اپنے قریب والے یورپ والوں کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور مدد مانگتے رہتے ہیں. ان کے قریب تو اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں جو یورپ کو ہم جیوار اپنا، ستارے ان کے نشے من سے ہیں زیادہ قریب، اللہ ان کے زیادہ قریب. لیکن مسلمان ہے کہ مرا جاتا ہے اور غیر مسلموں کے قریب ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہاں سے کچھ مل جائے. کچھ نہیں ملتا، یوز لیس، یوز اینڈ تھرو. تو ہمیشہ عزت اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ اور فرما رہے ہیں کیا؟ دیکھو آیت کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. ہاں، اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کی، جب تم سنو اللہ کی آیتوں پر انکار کرتے ہیں کچھ لوگ، ہنسی ہوتے ہوئے کہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی آیتوں کا، تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی دوسری بات میں، نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے. اللہ اکٹھا کرے گا منافقوں کو، کافروں کو جہنم. دوسری جگہ اس مضمون کو اس طرح بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے کسی اور بات میں، اور اگر بھلا دے تم کو شیطان اور پھر ان کی وہ بات چیت شروع ہو گئی اسلام کے خلاف، تو مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ. اس آیت میں روکا گیا ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں جب میڈیا کا دور ہے اور مزے لے لے کر اسلام کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسے بکاؤ مسلمانوں کو چنتے ہیں، ان کو ٹاپکس دیتے ہیں، محمد پر اعتراض کرتے ہیں، کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ہم وہاں پر جا کر ان کے ساتھ بیٹھے یا وہ سائٹ کھول کر دیکھے یا وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کرے، یہ ہماری ایمان نہیں بے غیرتی کی دلیل ہے. کیا ہمارے خلاف کسی نے اگر کوئی چینل پہ بول دیا، بک دیا، لکھ دیا تو ہم بھی اس کو ایسا ہی پڑھیں گے دلچسپی لے کر جو اسلام کے خلاف پڑھتے ہیں؟ اسلام کے خلاف ہم مسلمان، اسلام، قرآن، حدیث، محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہوگا وہ 100% غلط ہی ہوگا. اس میں پڑھ کے آپ کون سا حق نکالنا چاہتے؟ کچھ لوگ تھے غلط کام کرتے تھے. ایک چھوکرے کو بہت شوق تھا، وہ آیا دوسرے شہر سے، پونا، مولانا کا رشتہ دار تھا. تو مولانا یونس صاحب نے پوچھا تو یہاں کیسے؟ بولے وہ پروگرام ہے نا اس میں آیا. اس میں کیا کرے گا؟ بولے ریسرچ کے لیے آیا. فرمایا گو میں ریسرچ کرے گا؟
شارٹ کٹ بولتے تھے. ارے پاخانے کا اگر کوئی ریسرچ کرے تو آخری ذرہ دھو دھو کے کیا نکلے گا؟ بولو نا بھائی. تو پاخانہ بھی کوئی ریسرچ کی چیز ہے. تو مسلمان ہے اور اسلام کے خلاف، آیتوں کے خلاف، حدیثوں کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ لکھا ہے، بولا ہے، چھاپا ہے، اگر اس کو پڑھے گا تو کیا ریسرچ کر کے کچھ حق نکالنا چاہتا ہے؟ پاخانہ ہی پاخانہ. پھر تیرا اسلام بچا کدھر جب تو راضی ہو گیا وہ پڑھنے پر؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن اور حدیث کے خلاف، اسلام کے خلاف، آیتوں کے خلاف کوئی مجلس میں باتیں چل رہی ہو تو وہاں بالکل مت بیٹھنا. بھول سے بھی بیٹھ گئے، شیطان نے بٹھا دیا، بھلا دیا، یاد آنے پر اٹھ جانا. یہ ظالم لوگ ہیں، تم بھی انہی کی طرح کر دیے جاؤ گے، جہنم رسید ہو جاؤ گے. سمجھے گے نہیں؟ ایسے ہی وہ شخص جو قرآن کے معانی الٹے سلٹے بیان کرتا ہے، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا. کوئی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اس آیت کا مطلب، بالکل نہیں. جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، صحابہ نے، اجماع علماء نے بیان کیا ہے، بس وہی تفسیر. کوئی اپنی طرف سے اگر کوئی تفسیر بیان کرتا ہے، باطل ہے وہ، اس کو سننا بھی ناجائز ہے. اور یہ اصول ہے، جس کو بولنا ناجائز ہے، جس بات کو، وہ سننا بھی ناجائز ہے. گالی دینا ناجائز ہے تو گالی سننا بھی ناجائز ہے. اس لیے ایسی مجلسوں سے، بےہودہ مجلسوں سے دور رہیں، اس میں بیٹھنا حرام ہے. بروں کی صحبت سے تو تنہائی بھلی ہے، اکیلے رہو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چوتھے خلیفہ راشد کہلاتے تھے. ان کے پاس ایک مرتبہ چند مجرموں کو لایا گیا، وہ شراب پی رہے تھے. ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ روزے سے تھا. کیا تھا وہ؟ شراب نہیں پی اس نے، وہ تو روزہ تھا لیکن تھا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا. اس نے شراب نہیں پی لیکن اس کی مجلس میں شریک تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ مجلس میں بیٹھا کیوں؟ اللہ نے تو منع فرمایا ہے. تو روزہ تھا تو ان شرابیوں کی مجلس میں کیوں بیٹھا؟ تھوڑے دن کے بعد وہ بھی وہی صحیح ہو جائے گا. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. حدیث پاک میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر. جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو. کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. آج 5واں پارہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. سورہ نساء کی یہ آیت ہے 142 سے لے کر 147 تک. چلو کوئی بات نہیں، کل کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ربنا، یا سیدنا، یا مولانا، ویا غایت رغبتنا، یا خالق انفسنا. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.